باہر مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ یشل میں گاڑی دیکھ لوں، رات بہت ہو رہی ہے، یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں ہے، شاہ نے دھیرے سے یشل کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ شاہ کی گاڑی سے نکلتے ہی یشل بھی گاڑی سے اتری اور شاہ سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی، جہاں وہ تو شاہ کو دیکھ سکتی تھی لیکن شاہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شاہ شرٹ کے بازو کونیوں تک مڑے گاڑی کی طرف مصروف تھا۔ رات کی ویرانی میں چاند کی مدھم روشنی شاہ کے چہرے کے تمام نقوش واضح کر رہی تھی۔ ماتھے پر بال ڈالے وہ مکمل طور پر گاڑی کے ساتھ مصروف تھا۔ کافی دیر یشل شاہ کو دیکھتی رہی۔ کیا بات ہے جان شاہ، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ شاہ نے یشل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یشل خود کو مخاطب کیے جانے پر ایک دفعہ چونکی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں اور آپ کو دیکھ رہی ہوں؟ یشل نے حیرانی سے پوچھا۔ تم جتنا بھی مجھ سے چھپ جاؤ، شاہ تمہیں تمہاری خوشبو سے پہچان لیتا ہے۔ شاہ کے سینے میں تم دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی دھڑکن کی موجودگی کو بھی محسوس نہ کروں؟ شاہ گاڑی بند کر کے اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ شاہ کی گاڑی میں بیٹھتے ہی یشل نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ وہ ابھی تک اسی خواب کے زیر اثر تھی۔ شاہ کافی دیر سے ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا تھا، جو کہ بہت مشکل تھا، اور مسلسل ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے شاہ بری طرح سے تھک چکا تھا، مگر اس نے یشل کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ آج پہلی بار یشل خود سے اس کے قریب آئی تھی۔ یشل کے لیے تو وہ اپنی جان بھی دے سکتا تھا، تو یہ چھوٹی سی تکلیف کیا چیز تھی؟ بارات کا استقبال زور و شور سے کیا گیا۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں دولہے اور دلہن کے دوست احباب پر برسائی گئیں۔ دودھ پلائی کی رسم رانو نے کی، جس پر سعد نے اس کی خوب ٹانگ کھینچی۔ رانو مسلسل سعد کو اگنور کر رہی تھی، مگر سعد بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ رانو کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ رانو مسلسل اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جلد ہی گڑیا کو لا کر زین کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ گڑیا دلہن بنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا معصوم حسن زین کے دل کو دھڑکا رہا تھا اور وہ اپنی نگاہ گڑیا سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، زین نے گڑیا کے کان میں مدہوشی کی، جس پر گڑیا کنفیوز سی ہو کر خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ گڑیا کے اس طرح سے سمٹنے پر زین مسکرا دیا۔ شاہ کافی دیر سے محسوس کر رہا تھا کہ یشل رو رہی ہے، تو اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں قید کر لیا۔ کیا بات ہے یشل، تم رو کیوں رہی ہو؟ دیکھو میں بس 15 منٹ کے لیے گیا تھا، تم سو رہی تھی، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، اب رونا بند کرو، شاہ نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر یشل کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ یشل کیا بات ہے، کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ دیکھو میں ٹھیک ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر ایسے کیوں رو رہی ہو؟ سوجی ہوئی آنکھیں، سرخ ناک، وہ کسی بھی طرح سے صبح والی یشل نہیں لگ رہی تھی۔ شاہ کو کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ ادھر دیکھو میری طرف، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ شاہ، یشل نے کپکپاتی آواز میں شاہ کو پکارا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے پھر سے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ یشل نے بچیوں سی معصومیت سے سوال کیا۔ جان میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، مگر پہلے رونا بند کرو اور بتاؤ مجھے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اگر میں خود بھی آپ سے دور ہونا چاہوں، تب بھی آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یشل ابھی تک اسی خواب کے زیر اثر بول رہی تھی۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، وعدہ کریں۔ یشل نے شاہ کے سامنے نازک ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس سے وعدہ مانگا۔ ہاں جان، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ شاہ نے اس کے نازک ہاتھ کو تھاما اور اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ ویسے ایک بات ہے، تم مجھے ہر حال میں پیاری لگتی ہو، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اس چڑیل جیسے حلیے میں بھی مجھے اتنی پیاری لگو گی۔ کیا میں چڑیل لگ رہی ہوں آپ کو؟ وہ جلدی سے اٹھی۔ ہاں دیکھو ذرا اپنے بال بکھرے ہوئے اور یہ بکھرا ہوا کاجل پورے منہ پر پھیلا ہوا ہے، بس دو لمبے لمبے دانت نہیں ہیں، ورنہ پوری چڑیل لگتی۔ شاہ نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ میں چڑیل لگ رہی ہوں؟ آپ جن ہیں، بلکہ نہیں، آپ دیو ہیں۔ کبھی خود کو دیکھا ہے اس شیشے میں؟ بس 2 سینگوں کی کمی ہے، وہ آ جاتے تو پورے جن لگتے۔
یشل نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر پورا نقشہ پیش کیا، جس پر شاہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ شاہ کا مقصد کامیاب ہو چکا تھا۔ اب یشل کافی نارمل تھی اور پھر سے باہر کے نظارے دیکھنے میں مصروف ہو چکی تھی، اور ظاہر یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ شاہ سے ناراض ہے۔ وہ لوگ رات 12 بجے کاٹیج میں پہنچے، جہاں خان بابا ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ارے خان بابا، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ آرام کیجیے، چابیاں میرے پاس ہیں، آپ اتنی رات کو اتنی ٹھنڈ میں کیوں جاگ رہے ہیں؟ شاہ نے خان بابا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ارے بابا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا انتظار کرنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ آج آپ اتنے سال بعد یہاں آیا ہے، ہم آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم کتنا خوش ہیں۔ آپ چھوٹی بی بی بھی آیا ہے، ہمیں چھوٹی بی بی سے ملنے کا اتنا شوق تھا کہ کیا بتائیں۔ تو بابا آپ ہم سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ پھر یشل نے خان بابا کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اتنی عزت پر خان بابا کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ کوئی نہیں چھوٹی بی بی، اب آپ آ گیا ہے نا، ہم آپ کو پورا گھوٹ گھمائیں گے، خان بابا نے یشل کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اب کیا ساری رات یہیں کھڑے ہو کر گزارنی ہے یا ہمیں اندر بھی لے کر چلیں گے؟ شاہ نے خان بابا کی شانوں پر اپنے مضبوط بازو پھیلاتے ہوئے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شاہ جب کمرے میں داخل ہوا تو یشل پوری طرح کمبل میں چھپی ہوئی تھی۔ یہ کیا بیوی، اتنی بھی سردی نہیں ہے؟ شاہ آپ کو پتہ ہے نا کتنی سردی نے بلا جن کو بھی کبھی سردی لگی ہے، لیکن میں معمولی نازک معصوم سی انسان، مجھے تو بہت سردی لگ رہی ہے، یشل نے سر تک کمبل تانتے ہوئے جواب دیا۔ شاہ، ابھی تک آپ وہیں پر کھڑے ہیں، آ جائیں ورنہ آپ کی کلفی جم جائے گی، اور مجھے انسانوں کی کلفی بالکل نہیں پسند، یشل کمبل کے اندر سے بول رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یشل نے خود کو کسی کے بازوؤں کے حصار میں محسوس کیا۔ ہم یہاں سونے نہیں، اپنا ہنی مون منانے آئے ہیں، شاہ نے یشل کے کانوں میں سرگوشی کی۔ اس سے پہلے کہ یشل کچھ کہتی، شاہ نے اس کے ہونٹوں پر لب رکھ دیے اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب یشل کی آنکھ کھلی اور اس کے ساتھ بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ خوف کا شکار ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے اسے ٹیبل لیمپ کی ہلکی روشنی میں وہ بیٹھا نظر آیا، جو سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ وہ تجسس کا شکار ہوئی، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے وہ اپنا تمام کام اپنے پارٹنر کو سونپ آیا تھا، جو قابل اعتماد اور اس کا بہت قریبی دوست تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یشل خاموشی سے بستر سے اٹھی اور دبے پاؤں قدم اٹھاتی اس کے قریب آ گئی۔ وہ عورت پھر سے میری زندگی تباہ کرنے کے لیے آ گئی ہے بابا۔ شاہ تیزی سے لکھنے میں مصروف تھا کہ اچانک سے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے ڈائری بند کی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا یشل، تم اچانک یہاں؟ ایسے ہی، پیاس لگی تھی، آنکھ کھل گئی ہے، یشل نے کھوجتی نظروں سے شاہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کیا لکھ رہے تھے؟ یشل نے شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں، کچھ آفس ورک تھا، شاہ نے اسے باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ شاہ، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ یشل نے اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، تم سے کیوں چھپاؤں گا؟ رات کافی ہو چکی ہے، آرام کرو۔ شاہ اس کو ساتھ لیے بیٹھ کے جانب آیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، یشل نے بچوں کی معصومیت سے کہا۔ اچھا آؤ، باتیں کرتے ہیں، شاہ نے یشل کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ ہم باتیں کرنے والے تھے نا، یشل نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کرو نا باتیں، میں کب منع کر رہا ہوں؟ ایسے کروں میں باتیں، یشل نے بے چارگی سے کہا۔ شاہ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس سے الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ اظہار بھی کرتا ہوں۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، مگر تم نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ آج تو اپنے منہ سے کہہ دو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ شاہ نے خاموش بیٹھی یشل کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے سوال کیا۔ آپ سے یہ کس نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ یشل نے خوبصورت مسکان کے ساتھ سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، تو تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ شاہ نے اس کے گلابی گال کو چھوتے ہوئے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ نہیں، یشل نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔
جبکہ شاہ اسے خود سے بے حد قریب کر چکا تھا۔ نہیں، شاہ نے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ یشل نے بنا کوئی جواب دیے چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ ایک دن تو تم مجھ سے محبت کا اظہار کرو گی؟ شاہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اسے خود میں سمو لیا۔ اگلی صبح جب یشل کی آنکھ کھلی تو شاہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ رات کو تو شاہ کی قربت میں سب کچھ بھول گئی تھی، مگر اب رات کا منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ شاہ کو اسے دیکھ کر ڈائری چھپانا، پھر سے وہ عورت زندگی تباہ۔ یشل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے؟ کون ہے وہ عورت جس کا ذکر شاہ نے اپنی ڈائری میں اپنے بابا کو مخاطب کرتے ہوئے کیا تھا؟ اس کے علاوہ کچھ پڑھ بھی نہیں پائی تھی کہ اسے سمجھ آتا۔ اپنے تجسس سے مجبور ہو کر یشل جلدی سے اٹھی اور شاہ کی ٹیبل پر جا کر وہ ڈائری تلاش کرنے لگی، مگر یشل کو ڈائری کہیں بھی نہیں ملی۔ وہ پریشان سی واپس بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ شاہ ہاتھوں میں ناشتہ لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ ارے واہ بیوی، تم تو بڑی جلدی اٹھ گئی، مجھے لگا تھا ابھی بھی سو رہی ہوگی۔ شاہ نے پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ ہاں بس آنکھ کھل گئی تھی، ابھی فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے واش روم میں گھس گئی، جبکہ شاہ اس کے بدلے ہوئے رویے کو غور کر رہا تھا۔ کیا یشل نے کچھ پڑھ لیا ہے؟ شاہ نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے سوچا۔ لیکن میں نے تو ڈائری کل رات کو چھپا دی تھی۔ وہ انہیں سوچے میں گم تھا کہ یشل گیلے بالوں میں پنک کلر کی خوبصورت انارکلی کی فراک پہنے باہر نکلی۔ اس کا معصوم حسن بنا کسی میک اپ کے غضب ڈھا رہا تھا۔ شاہ کو خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی شاہ کے برابر بیٹھ گئی۔ کاغان کے مختلف علاقوں میں گھومتے گھومتے دن کے 2 بج چکے تھے۔ اب یشل کو بھوک ستا رہی تھی۔ شاہ بات سنے نہ تو وہ اس کی تصویریں کلک کرنے میں مصروف تھا۔ یشل نے اسے پکارا۔ کیا بات ہے جانم؟ اچھا سا پوز دو۔ شاہ نے موبائل کا کیمرہ اس کے چہرے پر زوم کرتے ہوئے جواب دیا۔ چھوڑے نا پکچرز، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ شاہ یشل سے کئی بار پوچھ چکا تھا کہ لنچ کر لیتے ہیں، مگر یشل انکار کر دیتی۔ وہ اس کی ایکسائٹمنٹ پر مسکرا دیتا۔ تھوڑا سا آگے چلو، وہاں بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے، وہاں سے ہم لوگ لنچ بھی کر لیں گے اور تم تھوڑی دیر آرام بھی کر لینا۔ نہیں نا، مجھ سے اب نہیں چلا جاتا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یشل وہیں رکھے ایک پتھر پر بیٹھ چکی تھی۔ تھوڑا سا آگے چل لو، بس 5 منٹ ہیں، اسے سمجھاتے ہوئے اس نے کہا۔ کچھ نہیں جانتی شاہ، اب مجھ سے اور نہیں چلا جاتا، یشل نے بے چارگی سے شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تو میرے پاؤں بھی دکھ رہے ہیں۔ شاہ اس کی آنکھوں میں موجود شرارت محسوس نہیں کر پایا۔ وہ تو اس کے پاؤں کا درد سن کر ہی پریشان ہو چکا تھا۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ شاہ اس کے پاؤں زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہاں بہت درد ہو رہا ہے، یشل نے تکلیف کے تاثرات چہرے پر لاتے ہوئے جواب دیا۔ شاہ بھی اس کے پاؤں کو ہاتھ لگانے ہی والا تھا کہ یشل نے ہاتھ میں موجود برف کے گولے کو شاہ کے سر پر دے مارا۔ ایک پل کے لیے تو شاہ کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے، جبکہ یشل وہاں سے ہنستی ہوئی بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب سین کچھ ایسا تھا کہ آگے آگے ہنستی ہوئی یشل بھاگ رہی تھی اور شاہ اسے پکڑنے کی کوشش میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ یشل دھیان سے، گر مت جانا۔ اسے اس طرح بھاگتے دیکھ کر ٹوکے بنا نہ رہ سکا۔ کچھ نہیں ہوتا شاہ، آپ بھی نہ ایسے ہی ڈرتے ہیں۔ اب یشل کی بات منہ میں ہی تھی کہ وہ اپنی تمام شرارتوں سمیت زمین بوس ہو چکی تھی۔ یشل کو اس طرح گرتے دیکھ کر شاہ بے اختیار ہنس دیا، جبکہ وہ شاہ کو اس طرح ہنستے دیکھ کر منہ بسورتی ہوئی اٹھی اور منہ موڑ کر کھڑی ہو گئے۔ شاہ نے جب اپنی پیاری سی بیوی کی ناراضگی محسوس کی تو ہنستا ہوا اس کے جانب بڑھا اور اسے مضبوط بازو میں اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہیں شاہ، لوگ دیکھ رہے ہیں، یشل نے سر پٹاتے ہوئے کہا۔ تو دیکھنے دو نا، کون سا کسی اور کی بیوی کو اٹھا رہا ہوں، خود اپنی ہی کو تو اٹھا رہا ہوں، کسی کا کیا جاتا ہے۔ شاہ اسے اٹھائے ہوئے آگے بڑھا۔ شاہ میں خود چل سکتی ہوں، وہ دھیمی آواز میں منمنائی۔ جانتا ہوں کہ تم چل سکتی ہو، مگر وہ کیا ہے نا کہ تمہارے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے اور میں تمہیں درد میں نہیں دیکھ سکتا، وہ شاہ شرارت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اس پر یشل ہنستی ہوئی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ شاہ کا فون کافی دیر سے بج رہا تھا، جسے وہ مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ شاہ آپ کا فون بج رہا ہے، یشل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے فون کی طرف متوجہ کیا۔ شاہ کو کل رات سے ہلکا ہلکا بخار تھا،
جس کی وجہ سے یشل نے آج کہیں بھی باہر جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ شاہ نے اسے بہت بار کہا کہ وہ ٹھیک ہے، ہلکا سا بخار ہے، مگر یشل کہیں بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ نہ صرف اس نے باہر جانے سے انکار کر دیا بلکہ وہ تو شاہ کو بیڈ سے ہلنے تک کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ بار بار آ کر اس کا بخار چیک کر رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ صبح سے 2 بار ڈاکٹر کو بلوا کر چیک اپ کیا۔ اس کا دل انجانے سے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنا وہ خواب یاد آ رہا تھا۔ شاہ بجتے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے کہا نا، میں نہیں آ سکتا، اور اگر میں آ بھی جاتا تو اس عورت کے لیے میں کبھی بھی وہاں نہیں رہتا۔ ایک بار بول دیا نا کہ اس عورت کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں، نہ کبھی ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ یہ بات وہ جتنی جلدی سمجھ لیں ان کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اللہ اور رسول کے واسطے نہ دو، وہ عورت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کی ہر خوشی کھو دی ہے۔ اب میں اپنی زندگی پر اس منحوس عورت کا سایہ بھی نہیں پڑنے دینا چاہتا۔ ہاں، آخری بار ملنا ہے۔ ہاں، شاہ نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس عورت سے زندگی میں کبھی بھی ملنا نہیں چاہوں گا میں۔ اگر وہ مجھے کہیں رستے میں بھی نظر آ گئی تو میں اپنا منہ موڑ لوں گا۔ شاہ غصے میں چلا رہا تھا جب یشل اندر داخل ہوئی، جسے اس نے اپنے لیے کافی بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ میں نہیں آ سکتا تو نہیں آ سکتا، بس بات ختم۔ شاہ نے یشل کو دیکھ کر قول کاٹ دی۔ کیا بات ہے شاہ، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ کچھ بھی نہیں، میں ان لوگوں کو منع کر رہا تھا کہ میں نہیں آ سکتا۔ آخر میں اپنی پیاری بیوی کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ مگر پھر بھی مجھے بار بار فون کر کے تنگ کر رہے ہیں تو غصہ ہی آئے گا نا، شاہ نے یشل کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے جواب دیا۔ اور آپ کو تو ہر وقت بس رومانس ہی سوچتا ہے۔ نہیں جانا ہوں، اب بالکل بھی دل نہیں کر رہا ابھی کچھ بھی کھانے کا۔ ابھی تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں، پلیز تھوڑی دیر کے لیے کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، شاہ نے بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں ذرا نیچے کے پورشن کی صفائی کر لوں۔ خان بابا بیچارے اکیلے کیا کیا کریں گے؟ یشل بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور جاتے ہوئے لائٹ آف کرنا اور دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ شاہ اس کی اس حرکت پر بے اختیار مسکرا دیا۔ یشل 2 گھنٹوں کے بعد جب کمرے میں داخل ہوئی تو شاہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی نا؟ یشل ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور ایک ضروری کام سے کہیں باہر جانا ہے، بس 2-3 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گا۔ تم بالکل بھی پریشان نہ ہونا اور کھانا کھا لینا، جلدی واپس آنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر پھر بھی مجھے دیر ہو گئی تو خان بابا تو تمہارے ساتھ ہیں ہی، شاہ نے پیار سے اس کا گال سہلاتے ہوئے کہا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ یشل نے اس کے جاتے ہی ایک نظر پورے کمرے پر دوڑائی اور پوری طرح بکھرا ہوا تھا۔ یہ شاہ بھی نہ بالکل بچے ہیں، سارا کمرہ بکھیر کر رکھ دیا اور چیزیں سمیٹتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ شاہ کی تصویر دیکھتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ ایک بہت پیاری سی مسکان اس کے ہونٹوں پر تھی۔ شاہ، آپ کہتے ہیں نا کہ میں ایک دن آپ سے محبت کا اظہار ضرور کروں گی، تو میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں۔ تمہیں دیکھ کے اب یہ سانسیں چلیں گی، تمہارے بنا اب نہ یہ آنکھیں کھلیں گی۔ میری بے قراری کیوں تم نہیں مانتے؟ ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا۔ بہت خوبصورت انداز میں وہ شاہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی ایک پھولوں کی ٹوکری سے ٹکرایا، جو ہاتھ لگتے ہی زمین پر گر گئی۔ یشل جلدی سے بیڈ سے اتری اور وہ ٹوکری اٹھانے لگی۔ پھول اٹھاتے ہی وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس کے اندر وہی ڈائری نظر آ رہی تھی جس پر اسرار شاہ کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ یشل نے جلدی سے وہ ڈائری اٹھائی اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے گڑیا کا تمام سامان دادو کے ساتھ مل کر رکھوانے میں مصروف تھی۔ اس کی جان سے پیاری سہیلی آج ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانے والی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح بے فکری سے اپنے دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتی تھی، پہلے کی طرح شرارتیں نہیں کر سکتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ گھوم پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ جہاں وہ گڑیا سے الگ ہونے پر اداس تھی، وہیں وہ اپنے دوست کے لیے بے حد خوش بھی تھی کہ اسے اس کی محبت مل گئی ہے۔ وہ ہاتھوں میں سامان اٹھائے تیزی سے باہر کی جانب جا رہی تھی کہ کسی سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ آنکھوں میں آنسو اور اس پر چڑھ دوڑی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟
حد ہوتی ہے بے شرمی کی. کب سے دیکھ رہی ہوں کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں آپ میرے پیچھے آ جاتے ہیں. اب آپ کو اگر میں نے اپنے آس پاس بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ اسے وارن کرتی ہوئی تیزی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ سعد اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا، اسی لیے وہ اس کے پیچھے باہر کی جانب آیا. اسی پل وہ واپس اندر داخل ہوتے ہوئے پھر اس سے ٹکرا گئی. آپ پھر سے؟ دیکھیں مسٹر، میں بس اسی لیے لحاظ کر رہی ہوں کیونکہ آپ زین بھائی کے دوست ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرتے پھریں. میں نے منع کیا تھا کہ اب آپ مجھے یہاں نظر نہیں آئیں. وہ مسلسل اسے سنانے میں مصروف تھی جبکہ وہ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا. بے اختیار سعدی کا دل چاہا کہ وہ اس کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے چن لے. اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سعد نے اس کی گال پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے پوروں پر چن لیا. انم کو ایک کرنٹ سا لگا. بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھا اور سعد کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا. آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ مجھے ہاتھ لگائیں؟ آپ جیسا بے غیرت انسان آج تک میں نے نہیں دیکھا. جائیں یہاں سے. سعد اپنے چہرے پر رکھے ہاتھ حیران سا اسے دیکھ رہا تھا جو اب روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی. کچھ دیر سعد وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر غصے میں وہاں سے نکلتا ہوا چلا گیا. سعد ابھی تک بے اختیاری پر شرمندہ اور حیران تھا کہ اچانک کیا ہو گیا. وہ خود قابو نہیں کر پایا. کیوں اس کے بہتے ہوئے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے؟ کیا ہے یہ سب؟ کیوں ہے؟ میں اسے کوئی جواب نہیں دے پاتا. اس نے میری اتنی بے عزتی کی. اس نے مجھے کیا کیا نہیں بولا، لیکن میں اس سے چپ تک نہیں کروا سکا. تو جب بھی وہ میرے سامنے آتی ہے تو میں دنیا کو بھول جاتا ہوں. مجھے بس وہ نظر آتی ہے اور کچھ بھی نہیں. اس کی ہنسی، اس کے آنسو، سب مجھے اتنا بے اثر کیوں کر دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے وہ، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی کہے اور میں اس کی بات کا کوئی جواب بھی نہ دوں. اور وہ میرے بارے میں یہ سوچتی ہے کہ میں گھٹیا اور بے غیرت انسان ہوں، کہ جہاں وہ جاتی ہے میں اس کے پیچھے پیچھے آتا ہوں. اور میں اتنا بے اختیار کب سے ہو گیا کہ خود پہ بھی قابو نہ پا سکا. ابھی وہ خود سے نہ جانے کتنا الجھتا کہ اماں بھی نے اسے زین کے نکاح کے لیے اندر بلایا. رانو نے ایک نظر اندر داخل ہوتے ہوئے سعد کی طرف دیکھا. اب اگر اس انسان نے میرا پیچھا کیا یا مجھے آس پاس بھی نظر آیا تو میں اس کی اچھی طرح پٹائی لگا دوں گی. سمجھتا کیا ہے خود کو کہ جو اس کا دل کرے گا وہ کر سکتا ہے؟ یہ جانتا نہیں ہے مجھے. اب ہاتھ تو لگا کے دکھائے، ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گی. میرا نام بھی نہیں. ہاتھ رکھ کے نہ توڑ دوں تو میرا نام بھی انم نہیں. ویسے تو اب سمجھ چکا ہوگا کہ میں کوئی عام سی لڑکی نہیں ہوں جو اس سے ڈر جاؤں گی. ایک تھپڑ ہی کافی ہے اس کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے. گڑیا کو زین کے پہلو میں بٹھا دیا گیا. مولوی صاحب تشریف لا چکے تھے. زمان صاحب، دادو اماں، سعد اور رانو سب بہت خوش تھے. جلد ہی مولوی صاحب نے رسم نکاح شروع کی. پہلے وہ زین سے مخاطب ہوئے. شاہ زین ولد مرتضیٰ شاہ، آپ کا نکاح یشل زمان ولد زمان صدیقی کے ساتھ حق مہر 10 لاکھ سکہ رائج الوقت قرار پایا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی مجھے قبول ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. مولوی صاحب نے آخری بار اپنا سوال دہرایا. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا. سعد نے زین کو گلے لگا کر اسے مبارکباد دی. مولوی صاحب گڑیا کی طرف آئے. آپ کا نکاح شاہ زین ولد مرتضیٰ شاہ کے ساتھ قرار پایا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. گڑیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ مدھم آواز میں جواب دیا. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. رانو نے بے اختیار گڑیا کو اپنے گلے سے لگایا اور دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی. محبت کی پہلی جیت مبارک ہو میری جان. رانو کے گلے لگی گڑیا مسکرا دی. اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس انسان کو اس نے دل ہی دل میں چاہا تھا وہ اتنی جلدی اس کا محرم بنا دیا جائے گا. جلد ہی رخصتی کا شور اٹھا. مگر اس کی جان سے پیاری دادو کہاں تھیں؟ وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں. سب نے ہر جگہ دادو کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن کہیں بھی نہیں تھیں. اچانک سب نے رانو کی چیخ سنی. زین بھائی، زمان انکل، دادو یہاں پر ہیں. رانو دادو کا سر اپنی گود میں رکھے سب کو آواز دے رہی تھی، جن کا ایک ہاتھ اپنے سینے پر جبکہ دوسرے پر درد کے اثرات تھے. زین نے جلدی سے کہا،
زین نے جلدی سے دادو کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف دوڑا۔ سعد اس کے ساتھ ساتھ تھا، جبکہ رانو گڑیا کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ اپنے سجے سوے روپ سے بے نیاز دادو کو پکارے جا رہی تھی۔ رانو، میری دادی کو کچھ بھی نہیں ہوگا نا؟ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی نا؟ گڑیا نے رانو کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ رانو خود بھی بے اختیار رو دی۔ اس کا بھی دادو کے سوا کون تھا؟ وہ دادو کے دور پار کے کسی دور رشتہ دار کی بیٹی تھی، جن کے وفات کے بعد اسے اور اس کی ماں اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنے دادو کی لمبی زندگی کے لیے دعا گو تھی، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دادو نے دم توڑ دیا، اور رانو کی ماں کی زندگی نے بھی زیادہ عرصے تک وفا نہ کی، اور وہ اس ظالم دنیا میں رانو کو دادو کے سپرد کرتے منو مٹی تلے جا سوئیں۔ رانو اور گڑیا جب اپنی ماں کے لیے روئی تھی، دادو نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، اور آج وہی دادو اس کو دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ان دونوں کے آنسو نہ تھم رہے تھے۔ اس برے وقت میں شاہ زین اور سعد نے ان کا پورا ساتھ دیا تھا۔ آگے کی کچھ صفحات بالکل خالی تھے۔ یشل کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ شاہ کا درد پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ ایک 13 سال کے بچے پر اس وقت کیا بیتی ہوگی، جب اس کی ماں اس کے سامنے کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہوگی، جب اس کی ماں کی وجہ سے اس کا باپ اسے بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ گیا، جب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، اس معصوم ذہن پر کیا بیتی ہوگی۔ یشل کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے جب صفحات پلٹ کر آگے دیکھا تو ایک جگہ پر اسے وہ تحریر نظر آئی: بابا، وہ عورت ایک بار پھر سے میری زندگی تباہ کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ اس پر میں اسے اپنی زندگی تباہ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یشل شبنم بیگم کے بارے میں سب جاننے کے باوجود بھی اس سے نفرت نہ کر پائی تھی۔ وہ نفرت کیسے کر پاتی؟ وہ شاہ کی ماں تھی۔ اس کے شاہ نے اس عورت کی بطن سے جنم لیا تھا۔ آج کے بعد شاہ کو کوئی غم نہیں ملے گا۔ وہ یہ بات جانتی تھی کہ شاہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اس حد تک محبت کرتا ہے یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ ڈائری شاہ کی محبت کی گواہ تھی کہ کیسے اس کا شاہ اسے درد دے کر پل پل تڑپتا تھا، کیسے اس کی اذیت شاہ نے برداشت کی تھی۔ شاہ ایک بار مجھ سے بات تو کرتے۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ کی یشل آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کیا آپ کو اپنی یشل کی وفا پر بھی یقین نہ تھا؟ ایک بار تو مجھ پر یقین کر کے دیکھتے۔ ہر عورت شبنم بیگم نہیں ہوتی۔ آپ کتنا عرصہ اس درد میں رہے کہ میں بھی شبنم بیگم کی طرح آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ میں تو آپ کی محبت کی قیدی تھی۔ اگر آپ مجھے خود بھی آزاد کرتے تو بھی مجھے وہ آزادی منظور نہیں ہوتی، لیکن اب میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ میں آپ کو یقین کرنا سکھاؤں گی، اپنی وفا پر، خود پر۔ کچھ بھی ہو جائے، اب شاہ کو یشل سے کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ وہ اسی کی ڈائری کو گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے یاد تھا کہ دادو کے وفات کے 3 ماہ کے بعد شاہ نے کتنی سادگی سے رخصتی کروائی تھی۔ اس کے باوجود بھی انم نے اسے اچھا خاصا تیار کر دیا تھا، اور پھر پہلی رات شاہ کا ہاتھ اٹھانا، بعد میں اس سے معافی مانگنا۔ یشل کو ایک ایک بات اب سمجھ آ رہی تھی۔